السلام علیکم، میں فاروق اعظم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. رب ہے، قدرت جلال کے اندر آ چکی ہے. جو اپنی 4 سال حکومت کے اندر فرعونیت جیسا سلوک کرنے والے عمران خان، جس کے ساتھ آج ویسا ہو رہا ہے، یہ مکافات عمل ہے. اور قدرت بھی جلال کے اندر آ چکی ہے. جو اپنی 4 سال حکومت کے اندر انسانوں کو انسان سمجھتا نہیں تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ مجھے بس کرسی مل گئی تو قیامت تک میں نے ہی اس کرسی پر بیٹھنا ہے، اور میں ہی فیصلے کرنے، اور میں جو چاہوں گا ویسا ہی ہوگا. یہود و نصارہ کو یہ خوش کرنے والا، اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے باسیوں کو بے دردی سے شہید کروانے والا، اور علماء کرام جو اپنے نبی اور اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے نکلے تھے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. اور حتیٰ کہ ان کو 5-5 6-6 ماہ سال اس نے جیلوں کے اندر رکھا، صرف اور صرف یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، فرانس کو خوش کرنے کے لیے. تو اس صدی کے مجدد نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ جو ظلم ستم ہم پر کر رہے ہوں، یہود و نصارہ کے کہنے پر وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، لیکن جو ہم پر ظلم ستم جس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، تو وہ ہمیں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. ہم اب بھی تم کو کہتے ہیں کہ یہ جو ظلم ستم تم ہم پر کر رہے ہو، کل تم پر بھی ہوگا. ہم نے تو حضور کی عزت و ناموس کے لیے برداشت کر لینا ہے، جب باری تمہاری آئے گی تو تم لمحہ پہ جانا ہے. پھر بھی وہی بات امیر المجاہدین علامہ خادم صاحب رضوی کی ہوئی پوری، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کو ذلیل ہوتا ہوا. پہلے بات کرتے ہیں امیر المجاہدین علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو. جب فرانس کے خلاف تحریک لبیک پاکستان نے پہلی بار احتجاج کیا تھا، اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، اور امیر المجاہدین علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جیسی عظیم ہستی کو گرفتار کیا گیا. سردیوں کی راتوں میں فروری والے دن تھے. فروری کتنی شدید سردی ہوتی ہے. ان دنوں میں امیر المجاہدین علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملتان کے اندر جیل کے گرفتار کر کے لایا گیا، اور وہاں پر بدبودار قسم کے ان کو کمبل وغیرہ دیے گئے، اور ایسی جگہ پر رکھا گیا کہ جہاں کیڑے مکوڑے تھے. اور وہ کتنا دردناک منظر تھا اس وقت، وہ اللہ اور اس کے رسول اور امیر المجاہدین علامہ خادم صاحب رضوی ہی بہتر جانتے ہیں. اور یار یہ دیکھیں المیہ، اتنا بھی بندہ فرعون نہ ہو کہ ایک بندہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہیں بھاگ سکتا ہے. تم لوگ اس کو رسی کے ساتھ ان کی گردن کے ساتھ باندھ کے آپ ویل چیئر کے ساتھ باندھ رہے ہیں. خدا خوف کرے، وہ کو بھاگ سکتا تھا؟ نہ وہ بھاگنے والا ہے. وہ تو اپنے 4-5 سال کے اندر، وہ تو تقریباً 3 سال جیل کے اندر رہا. وہ بھاگنے والا ہوتا تو پہلے ہی دنوں سے بھاگ جاتا. جب ایک دفعہ آپ کو پولیس گرفتار کرنی آئی، آپ مسجد کے اندر تشریف فرماتے دوسری بلڈنگ کے اوپر، اور ساتھیوں نے کہا کہ پولیس آپ کو پکڑنے آ رہی ہے، آپ کہیں چھپ جائیں. لیکن وہ دلیر، وہ حضور کی عزت و ناموس کا پہرے دار، انہوں نے کہا کہ ان کو تکلیف نہ ہو، مجھے نیچے لے جائیں، میں پھر خود گرفتاری دیتا ہوں. یہ بندہ پھر بھاگ سکتا تھا. اور مطلب کہ ذیل کے اندر ان کو CD کلاس دی گئی. لیکن آج عمران خان کے وکیل کا بیان سن کر ہمیں خوشی نہیں ہوئی، لیکن ہمیں یہ ضرور ہے کہ ہم جب جو گلہ آپ سے کرتے تھے کہ ہم پر جو ظلم ستم کاری کل تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، تو وہی ہم دیکھ رہے ہیں. عمران خان کو بھی C کلاس کے اندر رکھا گیا، جہاں عمران خان کی اپنی زبانی ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ صبح ٹائم ان کو مکھیاں تنگ کرتی ہیں، اور رات ٹائم کیڑے مکوڑے اس کوٹری کے اندر، ایک چھوٹی سی کوٹری ہے اس کے اندر ہے، اور وہاں پر کیڑے مکوڑے ان کو تنگ کرتے ہیں. تو دیکھ لیں مکافاتی عمل ہے. امیر المجاہدین علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضور کی عزت کے لیے وہاں رہے، اور ان کو بھی کیڑے مکوڑے نظر آتے تھے، تنگ کرتے تھے. لیکن آج باری عمران خان کی آ گئی ہے، تو یہ مکافاتی عمل ہے. حضور کے غلاموں نے تو حضور کی عزت و ناموس کے لیے سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن اب باری عمران خان کی ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تو اس کی اپنے اقتدار و اپنے کیے کرتوتوں کی وجہ سے آج ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو بہرحال ہم مزید اس پہ بات نہیں کر سکتے، لیکن یہی ہے کہ پھر بھی آپ لوگوں کے پاس ہے، دین کی طرف واپس آ جائیں، دین کی طرف واپس آ جائیں. جو آپ لوگوں نے غلط کام کیے ہیں، توبہ طیب، اور تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں، اور نظام مصطفیٰ کے لیے تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیں، تاکہ 2023 کے اندر
نظام مصطفیٰ پاکستان کے اندر راج ہو۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔